كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: طريق أخرى وسياق آخر. قال الإمام أحمد: أنبأنا حسن بن موسى وعثمان قال أنبأنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن المسيب بن رافع عن خشية بن الحر قال: قدمت المدينة فجلست إلى مشيخة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء شيخ يتوكأ على أصل له، فقال القوم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فقام خلف سارية فصلى ركعتين، فقلت له: قال بعض القوم كذا وكذا، وقال: الجنة لله يدخلها من يشاء، وإني رأيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا كأن رجلا أتاني فقال: انطلق، فذهبت معه فسلك بي منهجا عظيما وعرضت لي طريق عن يساري فأردت أن أسلكها فقال: إنك لست من أهلها. ثم عرضت لي طريق عن يميني فسلكتها حتى انتهيت إلى جبل زلق فأخذ بيدي فدها بي، فإذا أنا على ذروته فلم أتقار ولم أتماسك، فإذا عمود حديد في ذروته حلقة من ذهب، فأخذ بيدي فدها بي حتى أخذت بالعروة فقال: استمسك، فقلت: نعم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ سورۃ بقرہ کی آیت الکرسی کی اس آیت مبارک پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ عروۃ الوثقیٰ سے کیا مراد ہے؟ تو مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسری سند سے یعنی ایک اور طریق سے بھی ایک حدیث مبارک ملی ہے جو ہم نے پہلے پڑھی ہے، لیکن یہ اس کا دوسرا طریق ہے۔ اس میں یہ آتا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں خرشت بن الحر کہ میں پہنچا مدینہ منورہ میں، اور میں جب وہاں پہنچا تو وجلست الی مشیخۃ فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں مشیخہ کہتے ہیں جہاں بزرگ لوگ آ کے بیٹھتے تھے، اس جگہ میں جا کے بیٹھا۔ فرماتی ہیں وجاءنا شیخ، کچھ دیر گزری کہ ایک بزرگ آئے، یتوکأ علی عصا، وہ عصا پہ اپنی لکڑی پہ ٹیک لگا کے چل رہے تھے، وہ تشریف لے آئے۔ جب وہ آئے تو قوم نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا، کہ جس آدمی کو یہ پسند ہو، جس آدمی کو یہ بات خوش آئے کہ وہ کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہو تو اس بندے کو دیکھ لے، یہ اہل جنت میں سے ہے، یہ جنتی ہے۔ فرماتی ہیں فقام خلف ساریۃ، وہ بزرگ جب آئے تو ایک ستون کے پیچھے کھڑے ہو گئے، فصلی رکعتین، وہاں کھڑے ہوئے انہوں نے 2 رکعتیں نماز پڑھی۔ تو اسی لیے یاد رکھیں کہ محدثین کرام نے، علماء نے، فقہاء نے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ فرائض کے علاوہ یعنی فرض نمازوں کے علاوہ سنتیں پڑھنا چاہتا ہو، نفل پڑھنا چاہتا ہو، تو افضل بات تو یہ ہوتی ہے کہ اپنے گھر میں ادا کرے، کیونکہ گھر کے اندر آدمی ریا سے دور ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، اور آدمی ریا سے خود بخود محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اگر حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بھئی اب وہ گھر جائے گا، پھر وضو رہے گا نہیں رہے گا، یا راستے میں کام ہے تو مسجد میں پڑھنا چاہتا ہے، تو پھر افضل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ نے فرض نماز پڑھی ہے وہ جگہ چھوڑ دیں
اور کسی ایسی جگہ چلے جائیں، کسی ستون کی اوٹ میں کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ کے آگے کوئی آدمی نہ گزرے اور وہ آپ کے سترے کے قائم مقام ہو جائے، اور پھر آپ پورے اطمینان اور تسلی کے ساتھ اللہ کی نماز ادا کریں۔ جیسے ہمارے حضرات نماز ہم پڑھتے ہیں مثلا مطاف میں، اب سلام پھر کے پھر وہی نماز میں شروع ہو جائیں گے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ ابھی طواف والے لوگ آئیں گے، کوئی گردن پہ اوپر سے گزر رہا ہے، کوئی سجدے کی جگہ پہ گزر رہا ہے، کوئی دھکا دے کے گزر رہا ہے، کوئی کراس کر رہا ہے، تو اس میں جہاں گزرنے والوں کی زیادتی ہے وہاں بیٹھنے والوں کی بھی زیادتی، کہ اگر ہر آدمی فرض نماز ادا کر کے ہٹ جائے، راستہ چھوڑ دے، تو کسی آدمی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کسی کے لیے پریشانی نہیں ہوگی۔ اور آج کل تو ویسے بھی سلام پھرنے کی دیر ہوتی ہے تو پھر عورتیں اور بچے اور مرد اور سب چل پڑتے ہیں، اب آدمی نماز پڑھ رہے اور آگے عورتیں گزر رہی ہیں، تو اس لیے وہ خشوع خضوع اور اخلاص جو ہے نماز میں قائم نہیں رہتا۔ تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آدمی جہاں جہاں فرض نماز ادا کرے سنتیں سکون کے ساتھ کسی دور جگہ جا کے پڑھے۔ اچھا، اس میں دو فائدے ہیں، ایک تو آپ کی نماز اطمینان سے ہوگی، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کوئی آدمی آپ کی نماز کے آگے نہیں گزرے گا، وہ بھی گناہگار نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جتنی جگہ تبدیل ہوگی قیامت والے دن ہر ذرہ، ہر ٹکڑا، ہر قطعہ جو ہے گواہی دے گا کہ یا اللہ اس بندے نے تیری عبادت کے لیے مجھ پہ سجدہ کیا تھا، تو ہر چیز گواہی دے گی۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جب وہ بزرگ آئے اور انہوں نے آ کر نماز پڑھی تو ایک ستون کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور وہیں انہوں نے کھڑے ہو کے 2 رکعتیں نماز جو ہیں ادا فرمائی۔ قلت لہو، کہتے ہیں میں نے پھر اس سے جا کر بات کی، قال بعض القوم کذا وکذا، میں نے اس سے کہا کہ بھئی میں ایسے بیٹھا تھا تو یہ سب لوگ کہتے تھے کہ اہل جنت میں سے ہے، جنتی ہیں، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا خدا کے بندے اصل بات یہ ہے کہ الجنت للہ، جنت جو ہے وہ تو اللہ کے لیے ہے، یدخلھا من یشاء، وہ جس کو چاہے داخل کرے۔ اور یہ بھی عقیدہ رکھیں، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جنت جو ہے وہ صرف اللہ کی رحمت سے ملے گی۔ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھی میں اپنے زور سے، عمل سے، کسب سے، محنت سے جنت میں پہنچ جاؤں گا، نہیں پہنچ، جب تک کہ اللہ رحمت نہ فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کتنی ہی عبادت کریں، اللہ کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے جنت جو ملے گی تو خالص اللہ کی رحمت سے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی عقیدہ رکھیں کہ جہنم میں بھی اللہ کسی کو نہیں ڈالیں گے مگر عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، کہ اس پر جب تمام حجتیں تمام ہو جائیں گی اب اس کا کوئی ٹھکانہ باقی نہیں، تو پھر اس نے اپنی جان پہ خود ظلم کیا ہے۔ اللہ کسی کو عذاب نہیں دیتے مگر عدل سے، اور کسی کو جنت عطا نہیں فرماتے مگر اپنے فضل سے۔ اور اسی میں جو بعض لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ جب جنت اس کی رحمت سے ملنی ہے تو رحمت کریں گے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر تو انبیاء علیہ السلام بھی عمل چھوڑ دیتے، صحابہ بھی عمل چھوڑ دیتے، اور خاص طور پہ وہ صحابہ جن کو حضور پاک نے خود فرما دیا کہ تم جنتی ہو، یعنی جن صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جنت کی بشارت خود حضور پاک نے دی ہے، ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ لہذا پھر وہ بھی چھوڑ دیتے کہ جی ہم تو جنتی ہو گئے، اب ہمیں کیا ضرورت ہے عبادت کی۔ لیکن یاد رکھو اصول یہ ہوتا ہے کہ کل میسر، ہر آدمی کو اللہ اسی کام پہ لگا دیتے ہیں جس کام کے لیے اس کا فیصلہ قدرت فرما چکی ہوتی ہے۔ یعنی اگر وہ اہل جنت ہے تو اللہ کام بھی جنتیوں والے کراتے ہیں، اگر نعوذ باللہ وہ جہنمی ہے تو پھر وہ لگا بھی اسی جہنم کے راستے پہ رہتا ہے۔ اس لیے آدمی کبھی عمل نہ چھوڑے، اپنی عبادات کو نہ چھوڑے، اپنی جد و جہد میں لگا رہے، اور ساتھ یہ بھی رہے کہ بھئی میں کتنی عبادت بھی کروں میں ناقص ہوں، میں عاجز ہوں، اور میں صحیح معنی میں اللہ کا حق کے عبادت جو ہے وہ ادا ہی نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ حضور پاک نے ہمیں سکھلایا کہ جب آدمی اعتراف کرتا ہے کہ یا رب ما عبدنا کا حق کا عبادتک، کہ اے پروردگار عالم ہم تیری صحیح عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے،
ما عرفنا کا حق کا معرفتک، ہم تیری معرفت کا بھی حق ادا نہیں کر سکے، ما شکرنا کا حق کا شکر کا، یا رب تیرے شکر جو ہے اس کا بھی ہم حق ادا نہیں کر سکے۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ ہم تو تیری مدح و ثنا بھی نہیں کر سکتے، وہ مدح و ثنا جو تیری ذات کے شان کے لائق ہے۔ اس لیے آدمی یہ نہیں کہ عمل چھوڑ دے، عمل کرتا رہے، یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، شیطان دماغوں میں ڈال دیتا ہے کہ چلو بھائی اللہ کی رحمت ہو گئی تو جنت مل جائے گی، اور رحمت نہ ہوئی تو ہمارے عمل تو کچھ کرتے نہیں، لہذا جو مرضی جائے کرو۔ فرماتے ہیں انہوں نے کیا فرمایا الجنت للہ، سمجھ لو کہ جنت اللہ کی ہے، یدخلها من یشاء، جس کو چاہیں داخل فرمائیں۔ وَإِنِّي رَأَيْتُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم رؤیا، اور میں نے حضور کے زمانے میں خواب دیکھا تھا كأن رجلا أتاني، ایک آدمی آنے والا میرے پاس آیا، فقال انطلق بی، کہا چلو، فذهبت معه، میں اس کے ساتھ چل پڑا، قال فسلك بی منهجا عظیما، اس نے ایک بہت بڑا راستہ میرے ساتھ طے کیا۔ اب آگے جا کے میں نے کیا دیکھا، فعرضت لی طریق یساری، اب جب میں بڑے اس میدان میں پہنچا تو میرے بائیں ہاتھ پہ بھی ایک راستہ تھا، میں چلنے لگا، میں نے ارادہ کیا اس راستے پہ چلوں تو اس نے مجھے روک دیا، کہا لست منا، لیا تم اس راستے کے لیے نہیں ہو، ٹھہرو تم مت چلو اس راستے پہ۔ فعرضت لی ثم عرضت لی طریق عن یمینی، اس کے بعد مجھے داہنے ہاتھ پہ راستہ دکھلایا گیا، فسلکتھا، میں اس میں چلا، حتی انتہیت الی جبل زلق، ہم ایک ایسے مقام پہ آئے کہ آگے ہمارے ایک پہاڑ آ گیا، اور وہ پہاڑ ایسے تھا پھسلنے والا، زلق کہتے ہیں پھسلنے والا، یعنی بس پاؤں رکھو تو پھسل جاؤ، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی پتھر ایسے نہیں کہ بھی پاؤں بنا کے ہم چڑھ جائیں۔ فاخذ بیدی، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، فدعا بی، اس نے مجھے اوپر لے جانے کے لیے چڑھایا، فاذا انا علی ذروتہ، پر میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے مجھے پکڑ لیا، میں اس کی چوٹی پہ پہنچ گیا، اس نے مجھے پہاڑ کی اس چوٹی پہ چڑھا دیا۔ فلم اتقار ولم اتماسک، اور قدرت کی بات یہ ہے کہ اس پھسلنے والے پہاڑ پہ میں ایسے چڑھا کہ نہ تو میں نے کسی چیز کو پکڑا، نہ میں نے کسی چیز کا سہارا لیا، اسی پھسلنے والے پہاڑ پہ مجھے سیدھا لے گیا اور چوٹی پہ کھڑا کر دیا، میں حیران ہو گیا۔ فَإِذَا عُمُودُ حَدِيدٍ، میں نے دیکھا کہ وہاں ایک لوہے کا ایک بہت بڑا ستون ہے، فِي ذَرْوَتِهِ حَلَقَةٌ مِّن ذَهَبٍ، اس کی چوٹی کے اندر ایک سونے کا کڑا ہے۔ فَأَخَذَ بِيَدِي، اس نے میرا ہاتھ کو پکڑا اور مجھے اونچا کیا، حَتَّى أَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ، میں نے اس کڑے کو پکڑ لیا، اس نے کہا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ فَقُلْتُ نَعَمْ وَضَرَبَ الْعُمُودَ بِيَدِهِ وَاسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد میں نے اپنا پاؤں جو ہے وہ اس عمود پہ مارا اور اس کڑے کو میں نے مضبوطی سے تھام لیا، یہ میں نے خواب دیکھا۔ میں نے فقصصت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کی خدمت میں آ کر یہ خواب عرض کیا کہ آقا میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ فقال رأیت خیرا، حضور نے فرمایا تم نے بڑا مبارک خواب دیکھا ہے، بہت اچھا خواب دیکھا ہے۔ وَأَمَّا الْمَنْهَجُ الْعَظِيمُ فَالْمَحْشَرُ، وہ جو تم نے دیکھا نا کہ ایک بہت وسیع میدان ہے، تو اس سے مراد تو میدان حشر ہے۔ وَأَمَّا الطَّرِيقُ الَّتِي أُرِدَتْ عَنْ يَسَارِكَ فَطَرِيقُ أَهْلِ النَّارِ، اور جو تمہیں رستہ دکھایا گیا بائیں طرف وہ جہنمیوں کا رستہ تھا، وَلَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا، تم اہل جہنم میں سے نہیں ہو۔ وَأَمَّا الطَّرِيقُ الَّتِي أُرِدَتْ عَنْ يَمِينِكَ فَطَرِيقُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور جو تم نے دائیں ہاتھ پہ راستہ دیکھا وہ جنت والوں کا راستہ تھا، اہل جنت کا راستہ تھا۔ وَأَمَّا الْجَبَلُ الزَّلَقُ فَمَنزِلُ الشُّهَدَاءِ، اور جو تم نے وہ اونچا پہاڑ دیکھا کہ ایسا اونچا پہاڑ، چٹیل پہاڑ ہے پھسلنے والا، وہ مرتبے ہیں شہداء کے، اتنا اونچے مقام پہ شہداء کے مراتب ہوں گے۔ وَأَمَّا الْعُرْوَةُ الَّتِي اسْتَمْسَكْتَ بِهَا فَعُرْوَةُ الْإِسْلَامِ فَاسْتَمْسِكْ بِهَا حَتَّى تَمُوتَ،
اور وہ جو تو نے کڑا پکڑا تھا اس کڑے سے مراد ہے اسلام، تو اسلام کو مضبوطی سے تو نے پکڑ لیا، اسی کو تو مضبوطی سے پکڑے رکھ حتیٰ کہ موت آ جائے۔ اس لیے کہ انسان جو ہے لازم ہے کہ اسلام پہ، دین پہ، ایمان پہ ثابت قدم رہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ موت آئے تم کو اس حال میں مگر کہ تم اسلام پہ ہو۔ اب ہمارے بس میں تو نہیں ہے نا جی، موت کا مالک اللہ ہے اور ہمیں پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن ہمارے ذمے کیا ہے کہ ہم اسلام پہ جمے رہیں، دکھ میں، سکھ میں، تکلیف میں، خوشی میں، راحت میں، غم میں ہم اسلام کو نہ چھوڑیں، کوشش کریں حتیٰ کہ موت تک ہمارا اسلام سے تعلق قائم رہے۔ ہمارے ذمے جو ہے وہ جد و جہد ہے، کوشش ہے، باقی منزل مقصود پہ پہنچانا جو ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں۔ اب دیکھا نہیں ہے کہ لوگ جو ہے نا جی، بعض سیاح ایسے ہوتے ہیں، جیسے ابھی اخباروں میں آیا تھا کہ وہ کیٹو پہاڑ کی چوٹی جو ہے وہ سر کر رہے تھے، واپس آئے مر گئے۔ تو لوگ اپنے شوق پورا کرنے کے لیے کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پہنچ رہے ہیں مر جاتے ہیں، لوگ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے برف پر اسکیٹنگ کرتے ہیں مر جاتے ہیں، لوگ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے گھوڑے دوڑاتے ہیں مر جاتے ہیں، اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کاروں کی ریس لگاتے ہیں مر جاتے ہیں۔ تو تم اگر اسلام کے لیے مر جاؤ تو کوئی کم سودا ہے، کوئی نقصان والا سودا ہے؟ تو اس لیے اس آدمی کو چاہیے کہ انسان جو ہے وہ اسلام کے لیے جد و جہد کرے، اسلام پہ قائم رہے، دائم رہے، حتیٰ کہ موت جو ہے اس کی اسلام پہ آئے۔ جیسے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیمت، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی طاقت رکھتا ہے کہ اس کی موت مدینے میں آئے تو مدینے میں مرے۔ اب ہمارے بس میں تو نہیں ہے نا مدینے میں مرنا، لیکن منع کیا ہوتا ہے کہ بھی کوشش کرو گے، تمہارے ذمہ تو کوشش ہے نا، ورنہ تو ایسے واقعات بھی ہیں کہ لوگوں نے 50 سال مدینے پاک میں گزارے، موت اپنے ملک میں آ گئی۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی ساری زندگی اپنے ملک میں گزری، حج کرنے آئے، مدینہ منورہ میں فوت ہو گئے۔ لیکن منع یہ ہوتا ہے کہ تم مدینہ منورہ میں کوشش کرو موت کی، کہ اپنی زندگی کے حصے جو ہے وہاں گزارو، وہاں ڈیرا لگا لو، بیٹھے رہو، زندگی وہاں گزارو تاکہ قیامت میں حضور کے ہمسائے بن کے اٹھو میدان حشر میں جانے کے لیے۔ اور اسی طرح انسان کے لیے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ہمارے لیے راستے میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں پھر ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، پھر ان کے لیے ہم خود بخود اسباب پیدا فرما دیتے ہیں، ان کے لیے جو ہے ہم راستے خود بخود پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی سے کوشش، دعا بھی کریں اور جد و جہد بھی کریں، اعمال صالحہ پر جمے بھی رہیں۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا فإنما أرجو أن نكون من أهل الجنة، قال فإنما، اس نے کہا خود یعنی، قال فإنما أرجو أن نكون من أهل الجنة، اس نے کہا میرے بھائی میں امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اہل جنت میں سے بنائے۔ قال وإذا هو عبد الله بن سلام، وهكذا رواه النسائي عن احمد بن سليمان عن نفان بن ماجه عن ابي بكر بن ابي شيبه عن الحسن بن موسى الاشيب كلاهما عن حماد بن سلمة به نحوه، واخرجه مسلم في صحيح من حديث الاعمش عن سليمان بن مسر عن خرشة بن الحر الفزاري به۔ اب فرماتے ہیں راوی حدیث فرماتے ہیں کہ جس سے یہ میں باتیں کر رہا تھا وہ آدمی کون تھا؟ عبداللہ ابن سلام تھے۔ یاد رکھو عبداللہ ابن سلام جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اہل کتاب میں سے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، یعنی یہ ان لوگوں میں تھے جن کو حافظ التورات سمجھا جاتا تھا کہ یہ تورات کے حافظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دین اسلام نصیب کیا۔ جب یہ اسلام لے آئے تو انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قوم میں بہت بڑا علم والا ہوں، تورات کا حافظ ہوں، اپنی قوم میں میرا بڑا مرتبہ ہے، الحمدللہ بڑا وقار ہے، اللہ نے مجھے اسلام نصیب کر دیا، لیکن میری قوم بڑی مکار ہے، آپ میری قوم کو ذرا بلا کے میرے بارے میں پوچھیں۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ حضور پاک کو خوشی ہو کہ میں کوئی عام آدمی نہیں،
کہ میں عام آدمی طرح جاتا ہوا اسلام لے آیا، میں تو خود ایک بہت بڑا عالم ہوں، اور ایک عالم دین کا اور عالم تورات کا محمد مدنی کا کلمہ پڑھنا جو ہے سب سے بڑی گواہی تھی حضور کی صداقت کی۔ تو حضور نے فرمایا اچھا، تو عبداللہ ابن سلام چھپ کے بیٹھ گئے، یہودیوں کے کچھ لوگ آئے، حضور نے فرمایا من فیکم عبداللہ ابن سلام، تمہارے اندر کوئی عبداللہ ابن سلام ہے، وہ کیسا آدمی؟ انہوں نے کہا جی عبداللہ ابن سلام عالمنا و ابن عالمنا، وہ تو ہمارا بہت بڑا عالم ہے، اس کا باپ عالم، وہ عالم، وہ تو بہت بڑا عزت عظمت والا آدمی ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ تمہارے علم والا عالم آدمی بھی اگر میری نبوت مان لے تو تم مان لو گے؟ بھائی جب تم خود اقرار کر رہے ہو کہ وہ عالم ہے، عالم کا بیٹا ہے اور ہمارے اندر سب سے زیادہ علم والا ہے، تو اگر وہ تمہارا علم والا آدمی میری نبوت کی سچائی کو مان لے پھر تو تم مان لو کہ میں سچا نبی ہوں۔ انہوں نے کہا جی نہیں عبداللہ ابن سلام کیسے مان سکتا ہے، وہ تو ہمارا عالم ہے۔ تو اتنی دیر میں عبداللہ ابن سلام سامنے آ گئے، انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، انہوں نے کہا لوگوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا رسول سچا۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو یہودی کہا اچھا آپ اس عبداللہ ابن سلام کی بات کریں، شرنا ابن، یہ تو بڑا گندا آدمی ہے نعوذ باللہ، کیونکہ جب مسلمان ہو گیا تو اسی لیے عبداللہ ابن سلام نے کہا تھا کہ حضور یہ اتنے بڑی ظالم قوم ہے کہ ایک منٹ میں یہ میرے دشمن ہو جائیں گے، تو اس لیے آپ ذرا ان سے پہلے پوچھ لیں اور پھر میں ان کے سامنے آؤں۔ اور یہی وہ عبداللہ ابن سلام ہے کہ جب یہودیوں نے میرے آقا کے سامنے آیت رجم کا انکار کیا، حضور نے فرمایا کہ تورات کے اندر زانی کی سزا کیا ہے؟ اگر کوئی زانی مرد شادی شدہ ہو، عورت بھی شادی شدہ ہو، تو اللہ کی تورات میں شریعت موسیٰ علیہ السلام میں کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں تو کوئی رجم کی سزا نہیں ہے، بس اتنی سزا ہے کہ بھئی دونوں کو منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے بازار میں پھرا کے 2-4 جوتے مار کے بھگا دو۔ عبداللہ ابن سلام نے کہا حضور آپ ان کو چیلنج کریں، کہیں کہ لے آؤ تورات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی لے آؤ کتاب، اگر تمہاری کتاب میں یہی سزا ہے تو چلو ہم بھی پڑھ لیں کہ بھی تورات کے اندر سزا جو تھے وہ اتنی تھی۔ انہوں نے بھی سوچا کہ ٹھیک بات ہے ہم لے آئیں گے تورات، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو عبرانی زبان مبارک نہیں جانتے، تورات تو عبرانی میں ہے، عربی میں نہیں ہے۔ علی جتنی کتابیں اتاری گئی ہیں وہ یہ سریانی زبان میں تھی یا عبرانی زبان میں تھی، عربی زبان میں تو صرف اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے۔ تو وہ جناب تورات لے کے آ گئے، خوش ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہاں بالکل دیکھ لیں۔ اور ان کا جو مولوی تھا جو تورات دکھانے کے لیے آیا وہ بھی بڑا چالاک اور شاطر آدمی تھا، اس نے حضور کے سامنے تورات کھول دی اور فرمایا کہ عرض کیا کہ حضور آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں یا پڑھا لیں، دیکھیں کہیں آیت رجم نہیں ہے، یہ زنا کا باب ہے، اس کی سزاؤں کا ذکر ہے، اور جو آیت تھی نا اس پہ ایسے ہاتھ رکھ لیا کہ دیکھیں جی ہاں تو کہیں نہیں، دیکھیں کہیں، اور اس پہ ہاتھ رکھا ہوا۔ تو عبداللہ ابن سلام نے کہا حضور کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کو کہو کہ فرفا ہے تک اپنا ہاتھ اٹھاؤ، کہ وہ تو حافظ تھے تورات کے، ان کو تو پتہ تھا نا کہ تورات کے کس صفحے پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ تو جب ہاتھ اٹھایا تو آیت رجم تو سامنے موجود تھی۔ حضور نے فرمایا کہ تم کتنے غدار ہو کہ تم اپنی کتاب کو بھی نہیں مانتے ہو، یعنی قرآن کو تو تم نہیں مانتے، تم تورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے ہو، اتنے جھوٹے آدمی۔ تو یہ عبداللہ ابن سلام اتنا بڑا آدمی تھا، اور پھر اللہ نے ان کو اسلام نصیب کیا، اسلام پہ موت آئی، اللہ کے نبی نے اس خواب کے بعد ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے وہ مشہور صحابہ جو ہیں وہ 10 ہیں، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، کہ وہ 10 صحابہ
جن کو اللہ کے پاک نبی نے جنتی ہونے کی بشارت دی. لیکن یہ 10 صحابہ جو ہیں اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی اور کو پھر حضور نے دی اور کو بھی حضور کو بشارت دیتے رہے. اور خاص یاد رکھو اس 10 کو بشارت دینے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بس یہ 10 جنتی ہیں نعوذ باللہ باقی کے بارے میں کوئی شک ہے. نہیں، یہ بشارات خاصہ ہیں. ایک بشارات عامہ ہے کہ اللہ نے میرے مدنی کے سارے صحابہ کے لیے یہ فیصلہ کر لیا کہ کلن وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ان تمام سے جنت کا وعدہ کر دیا اور سب کے بارے میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہوگا. اسی طرح میرے پاک نبی نے فرما دیا کہ لا تمس النار من رآنی ومن رآ من رآنی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا جس بندے نے مجھے ایمان سے دیکھا ہے یعنی میرا صحابی بن گیا، اس کو جہنم کی آگ قریب چھو کے بھی نہیں گزر سکتی. تو لہذا وہ تو سب صحابہ جنتی ہیں، لیکن ان میں جن کو بشارتیں دی گئی یعنی ان کے مرتبے زیادہ اعلیٰ ہیں، زیادہ بلند ہیں، زیادہ عظیم ہیں. تو اس لیے اس حدیث پاک میں بھی آیا کہ مراد عبداللہ ابن سلام ہے. فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تو آیت الکرسی میں یاد رکھیں کہ دلائل ذکر فرمائے. اللہ نے اپنی ذات کا، صفات کا، اپنی قدرت کاملہ کا، اپنے علم کامل کا ذکر فرمایا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرما دیا کہ بھی اسلام کے دین میں کسی کو جبر نہ کرو. دین اسلام تو ایک کھلا ہوا واضح معاملہ ہے، روشن راستہ ہے. اور جیسے دیکھو نا جی مثال کے طور پر سورج نکلا ہوا ہو تو اب سورج نکلنے کے بعد اس بات پر کوئی دلیل دینے کی ضرورت ہے کہ آدمی کہے کہ جناب سورج نکل آیا ہے اور سورج نکل آیا ہے، سورج تو سامنے کھڑا ہے. اسلام بھی اسی طرح روشن ہے، واضح ہے، پھر کسی کو جبر کی کیا ضرورت. جو اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے اپنی خوشی سے داخل ہو، اپنے ارادے سے داخل ہو، اپنے اختیار سے داخل ہو اور دل سے داخل ہو. اگر اسلام میں نہیں آنا چاہتا ہے تو اپنے اختیار سے غوایت اختیار کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جبر نہیں کرتے اور نہ ہمیں حکم دیتی ہیں کہ تم جبر کرو. ورنہ اصولی طور پر یاد رکھو کہ اگر جبر اور اکراہ دین میں جائز ہوتا تو اللہ تو قادر ہیں، ایک بندہ بھی کافر نہ ہوتا، سب کے سب مسلمان ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر ہیں کہ شیطان کو پیدا ہی نہ کرتے، کوئی گناہ ہی نہ ہوتا، کوئی گمراہی نہیں ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا. ہر آدمی جو ہے بالکل صراط مستقیم پہ کھڑا ہوتا. لیکن جبر والا اسلام قبول ہی نہیں تو اللہ جبر کیوں کرے. اللہ نے ہر بندے کو پیدا کرنے کے بعد یاد رکھو اس کو اختیار دیا ہے کہ تم کیا اختیار کرتے ہو، اسلام یا کفر. اسلام اختیار کیا الحمدللہ، اللہ پاک کی رحمت ہو گئی. اگر اس نے کفر اختیار کیا تو اس نے اپنی جان پہ خود ظلم کیا ہے. یہ نہیں کہ اللہ نے اس کو کفر کے لیے مجبور کر دیا، جہنم میں زبردستی ڈال دیا. اسی لیے قرآن نے بار بار کہا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان کافروں پہ ظلم نہیں کیا کہ زبردستی ان کو کفر میں ڈال کے جہنم میں ڈالیں. انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا ہے. اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. اور دوسرے مقام پہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ. اللہ کسی بندے پہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں فرماتے. ہر آدمی اپنے نفس پہ خود ظلم کرتا. اسی لیے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو شخص ذرے کے برابر بھی اچھا عمل کرے گا اس کو بھی بدلہ ملے گا، جو شخص ذرے کے برابر بھیڑا عمل کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ اور اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، اللہ نے فرمایا جو اچھا عمل کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے، اور جو برا عمل کرتا ہے اس کی وبال، اس کا عذاب بھی اسی پہ گرتا ہے، ہمیں تو کوئی نفع نقصان نہیں۔ یاد رکھیں، اس لیے یہ لوگ جو ہے نا جی، بعض اوقات لوگ جہالت میں کہہ دیتے ہیں او جی میری تقدیر میں جو لکھا تھا جو میں نے چوری کرنا ہے، پھر چوری تو کرنی تھی نا، تقدیر میں جو لکھا تھا۔ چوری خود کرتا ہے، الزام تقدیر پہ دیتا ہے، کہتے جی وہ تو تقدیر میں لکھا تھا، بھائی تم نے زنا کیا، زنا، وہ کہتے جی کیا کریں، تقدیر کی بات۔ کھانے کے وقت بھی تمہیں تقدیر یاد نہیں آتی، پانی پینے کے وقت بھی تمہیں تقدیر یاد نہیں آتی، اچھے کام کرنے کے وقت بھی تقدیر یاد نہیں آتی، جب کوئی زنا پہ جوتے پڑے کہتے جی کیا کریں، تقدیر کا فیصلہ تھا، مقدر میں تھا۔ یہ سب سے بڑی جہالت، یعنی اللہ زبردستی بندے کو زنا کرواتا ہے پھر سزا بھی دیتا ہے، یہ انصاف ہے، عدل ہے؟ تو نعوذ باللہ، پھر خدا کے ہاں عدل اچھا ہوا کہ اپنے بندوں سے زبردستی تقدیر میں لکھ دیا چوریاں کرواؤ، ڈاکے مرواؤ، قتل کراؤ، زنا کراؤ، شرابیں پلاؤ، پھر ان کو جہنم میں بٹھاؤ کی طاقت دی، چکھنے کی طاقت دی، سونگھنے کی طاقت دی، اب تمہیں فیصلے کا اختیار دیا، تمہاری مرضی، ادھر چلتے ہو یا ادھر چلتے ہو، تم جدھر چلو گے اسی کے مطابق پھر وہ تمہیں بدلہ دے گا، چلو گے تم خود، اختیار تم خود کرو۔ باقی یہ رہا کہ جی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو چونکہ علم ہوتا ہے کہ میرا بندہ پیدا ہونے کے بعد یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، وہ پہلے سے لکھ دیتے ہیں، یہ نہیں کہ لکھ کے جبر کرواتے ہیں، یہ بات نہیں ہوتی، سمجھیں بات کو۔ اللہ لا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ اپنے بندوں سے کفر پہ راضی نہیں۔ اگر خدا بندے کریم زبردستی ابو جہل کو ابو جہل بنا دے، اکرمہ کو اکرمہ بنا دے، پھر نبی کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب کو سمجھیں، لکھے ہوئے کا مطلب کیا ہے کہ بھئی یہ اس کا کمال علم ہے۔ اب جیسے دیکھو نا جی کہ کوئی آدمی ایک اینک بناتا ہے، وہ لکھ دیتا ہے کہ بھئی یہ شیشہ جو ہے یہ 2 سال چلے گا، اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی 2 سال کے لیے شیشہ کام کرے گا، پھر پالش ختم ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ اب ہمارے استعمال پہ ہے، اگر اس نے لکھا تھا کہ 2 سال چلے گا، میں نے دکان سے لے کے پتھر مار دیا تو پھر لکھنے والے کی کوئی غلطی ہے؟ اچھا، میں نے اس کو حفاظت سے رکھا، ایسے طریقے سے رکھا، محفوظ رکھا کہ وہ 4 سال تک بھی ٹھیک رہا، میں نے اس کو گرنے سے بچایا، میں نے اس کو گرمی سردی سے بچایا، میں نے اس کو باقاعدہ حفاظت کے ساتھ اپنے کیس میں بند کر کے رکھا، میں نے اس کو ٹھوکر نہیں لگنے دی، میں نے بڑے محتاط انداز میں استعمال کیا، اس کی زندگی لائف جو تھی وہ بڑھ گئی، اب 4 سال ہو گیا، پر میں کہوں دیکھو جی کیسے وہ غلط آدمی تھا، اس نے لکھا تھا 2 سال چلے گا، یہ 4 سال کیوں چلا؟ یہ تو بندوں کی لکھی ہوئی کی بات ہے نا، لیکن اس کا علم اتنا یقینی ہے کہ اس میں تو اندازے غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ تو علم اور یقین ہے، کبھی غلط ہو سکتا نہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو لکھ کے لوح محفوظ میں رکھ دیتے ہیں۔ اب جب دیکھتے ہیں فرشتے پڑھتے ہیں کہ اچھا یہ مولوی مکی جو ہے یہ ایک دن حرم میں پڑھائے گا، پڑھا، وہ کہتے ہیں سبحانک الہ، وہ کہتے ہیں اللہ کمال ہے تیرے علم کا کہ ابھی تو یہ پیدا نہیں ہوا اور تو نے لکھ دیا تھا کہ یہ پڑھائے گا۔ تو اس وجہ سے ورنہ ہر آدمی کو سزا اس کے اپنے عمل پہ ملتی ہے اور نیکی کا بدلہ بھی اپنے عمل پہ ملتا ہے، لہذا ہر بات میں یہ کہہ دینا
ہاں باقی یہ معنی ہوتا ہے کہ آدمی تقدیر پہ راضی رہے کہ چلو اللہ چاہتے تو اس کو بھی ہر آدمی کو نیک بنا دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا، یہ اس کی قضا و قدر ہے۔ ہمارا ایمان ہے وہ اپنی ملک میں جو چاہے کرے۔ ایک آدمی یہودی آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، اس نے پوچھا کہ حضرت علی مجھے مسئلہ سمجھ نہیں آتا کہ ان کو تو مسلمان بنا دیا، اس کو کافر بنا دیا۔ حضرت علی نے فرمایا اعتراض بعد میں کرنا، پہلے یہ بتاؤ کہ اللہ نے جو کچھ کیا ہے اپنے ملک میں کیا ہے یا تمہارے ملک میں کیا ہے؟ اس بندے کو مسلمان بنایا وہ کس کا بندہ ہے؟ اس نے کہا اللہ کا۔ جو کافر بنا ہے وہ بندہ کس کا ہے؟ اس نے کہا اللہ کا۔ اس نے کہا تمہارا تو کوئی نہیں نا، ان دونوں میں تمہارا تو کوئی بندہ نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں میرا بندہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا پھر اللہ کی مرضی، اپنے ملک میں جو چاہے کرے، تم کون اعتراض کرنے والے؟ اللہ کا ملک ہے، زمین اس کی، آسمان اس کے، بندے اس کی مرضی ہے۔ اب دیکھو نا جی، لوہے میں اللہ نے ایک اثر رکھا ہے مقناطیس میں کہ وہ لوہے کو پکڑتا ہے، لیکن آگے سونا رکھ دو تو سونے کو نہیں پکڑتا، چاندی کو نہیں پکڑتا، پیتل کو نہیں پکڑتا، تانبے کو نہیں پکڑتا، لوہا آئے گا پکڑ لے گا۔ اب کوئی کہے کہ یار بڑا بے وقوف ہے، مقناطیس قیمتی چیز کو نہیں پکڑتا، لوہے کو پکڑتا۔ عجیب مقناطیس بے وقوف ہے، لوہے کی کوئی قیمت ہے؟ بڑا لوہے کو چمڑ جاتا ہے۔ اور سونا پڑا ہوا ہے، چاندی پڑی ہوئی ہے، آگے نحاس ہے، پیتل ہے، تانبا ہے، وائٹ گولڈ ہے، پتہ نہیں کیا کیا دنیا کی بلائیں پڑی ہیں، ان کو نہیں پکڑتے، بڑا بے وقوف ہے۔ تو یہ کہنے والے کی جہالت ہے کہ جس کو جس کام کے لیے معین کیا گیا ہے وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے۔ فرشتوں کی اپنی ڈیوٹی ہے، بندوں کی اپنی ڈیوٹی ہے، پہاڑوں کی اپنی ڈیوٹی ہے، ہر چیز اپنی ڈیوٹی میں لگی ہوئی ہے۔ جو پاس ہو جائے گا وہ جنت میں گیا، جو فیل ہو جائے گا وہ جہنم میں گیا۔ اللہ نے ایک دار الامتحان بنا دی ہے، ورنہ سزا جزا ہمیں اپنے عمل پہ بھی دے۔ اب فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ولی ہیں، دوست ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نگہبان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رقیب و محافظ ہے مومنوں کے جو ایمان لائے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو ظلمات یعنی شرک و کفر کے اندھیروں سے نکال کے نور ایمان کی طرف لے آتے ہیں۔ یاد رکھو کہ جہاں جہاں ایمان کی صفت آئی ہے نور آئی ہے، کیونکہ جیسے روشنی میں آدمی دھکے سے بچ جاتا ہے، غار سے بچ جاتا ہے، کانٹے سے بچ جاتا ہے، سیدھے راستے پہ چلتا ہے، جو ایمان میں آ گیا گویا وہ جہنم سے بچ گیا، عذاب سے بچ گیا، گناہوں سے بچ گیا، سزاؤں سے بچ گیا، سیدھا جنت کا راستہ اسے مل گیا، گویا وہ نور میں آ گیا۔ اور جو کفر میں ہے وہ اندھیروں میں ہے، وہ بھٹک رہا ہے، کوئی چاند کو خدا بنا کے، کوئی سورج کو خدا بنا کے، کوئی تاروں کو خدا بنا کے، کوئی انسانوں کو خدا بنا کے، کوئی مردوں کو خدا بنا کے، وہ ظلمات کے اندر ٹامکٹوئیاں مارتا رہا۔ اس لیے کہتے ہیں ظلمات جمع کی صیغہ ہے کہ کفر و شرک کے کئی قسمیں ہیں، کئی اندھیرے ہیں۔ اور فرمایا والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات، اور فرمایا جو کافر ہیں ان کے دوست کون ہیں؟ شیاطین، ان کے دوست کون ہیں؟ طاغوت۔ اور وہ شیطان کیا کرتے ہیں؟ ان کو نور ایمان سے نکال کے کفر کے اندھیروں میں لے جاتی ہیں۔ فرمایا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ کفر میں جانے والے، ظلمات میں بھٹکنے والے، شرک میں مرنے والے یہی جہنم کے ساتھی ہیں، اسی جہنم میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تو مومنوں کا دوست ہے، اور مومنوں کو وہ روشنی نور ایمان کی عطا فرماتی ہیں، تو اور کافر جو ہے ان کا دوست کون ہے؟ شیطان ہے۔ یخبر تعالی انہ یہدی من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ تبارک و تعالی خبر دیتی ہیں اس آیت میں کہ جس کو ہم چاہتے ہیں کہ اتباع ہدایت عطا فرمائیں اس کو ہم رضا اور سیدھے راستوں پہ چلا دیتی ہیں۔ فَيَخْرُجُ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ ظُلُمَاتِ الْكُفْرِ وَالشَّكِّ وَالرَّيْبِ إِلَى نُورِ الْحَقِّ الْوَاضِحِ الْجَلِيِّ الْمُبِينِ السَّارِ الْمُنِيرِ، اللہ اپنے بندوں کو، ایمان والے بندوں کو
کفر کے اندھیروں میں سے، شک و شرک کے اندھیروں میں سے نور حق کی طرف لے جاتی ہیں، جو اسلام کا واضح رستہ ہے، کھلا ہوا رستہ ہے، جو آسان رستہ ہے، جو روشن رستہ ہے، اس پہ چلاتی ہیں۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ إِنَّمَا وَلِيُّهُمُ الشَّيْطَانُ، اور جو کافر لوگ ہیں ان کا ساتھی، ان کا دوست متولی کون ہے؟ شیطان۔ يُزَيِّنُ لَهُمْ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْجِهَالَاتِ وَالضَّلَالَاتِ، شیطان پھر ان کو ان کی جہالتوں میں، ان کی گمراہیوں کو مزین کر کے دکھلاتا ہے کہ بھئی جو کام تم کر رہے ہو نا یہ بہت اچھا کام، اسی میں لگے رہو، اس کو نہیں چھوڑنا، لاکھ تمہیں لوگ کہتے رہے خبردار یہ راستہ نہیں چھوڑنا، اسی میں تو بابا نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ وہ ان کے لیے ان گمراہیوں کو، ان شرک اور کفر کو، بدعات کو ایسا خوبصورت بنا کے شیطان ان کے سامنے پیش کرتا ہے کہ وہ ساری زندگی اسی کو دین سمجھ کے لگے رہتے۔ یخرجونہم ویہیدون بہم من طریق الحق الی الکفر والافک، اور ان کو صرف حق کے راستے سے جھوٹ کے راستے پہ لے جاتی ہیں۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، ولہذا وحد تعالی لفظ النور وجمع الظلمات، اللہ تبارک و تعالی نے نور کا لفظ جو ہے مفرد بیان کیا اور ظلمات کا لفظ جو ہے وہ جمع کا صیغہ ذکر کیا۔ کیوں؟ لأن الحق واحد والکفر اجناس کثیرۃ ولکنھا باطلہ، چونکہ حق کا راستہ ایک ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء ایک راستہ ہے ایمان کا، توحید، نبوت و رسالت پہ ایمان، معاد پہ ایمان، تو ایمان تو ایک ہے، کفر جو ہے ظلمات ہیں، اس کے اندر اندھیرے ہیں۔ فرماتی ہیں اس کے بعد وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی بتلا دو کہ اللہ کا راستہ، دین کا راستہ جو ہے وہ سیدھا ہے، اسی پہ چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم عَن سَبِيلِهِ، تم اتباع نہ کرو مختلف راستوں کی کہ پھر راستے سے بھٹک جاؤ۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اسی بات کی تم کو وصیت و نصیحت کی جاتی ہے تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ وقال تبارک و تعالی وجعل الظلمات والنور، اللہ پاک نے بنائے ظلمات بھی اور نور بھی، روشنی بھی اندھیرے بھی۔ وقال تعالی عن الیمین وعن الشمال الى غیر ذلك من الآیات التي في لفظها اشعار بتفرد الحق وانتشار الباطل وتفرده وتشعبه، اللہ نے جہاں جہاں بھی قرآن پاک میں لفظ استعمال کیا ایمان کے لیے افراد کا رستہ ہے اور کفر کے لیے جمع کا صیغہ ہے، کیونکہ کفر کی تو کئی شاخیں ہیں۔ کفر میں بھٹکنے والے دیکھا نہیں ہے کوئی دیوی دیوتاؤں کو پوج رہا ہے، ہندو قوم جو ہے تقریباً ان کے 35 کروڑ دیوتا ہیں، یعنی آپ اندازہ کریں بلا کوئی آدمی 35 کروڑ دیوتا کا نام بھی یاد رکھ سکتا ہے؟ 3500 دیوتا کا نام بھی یاد نہ آئے، 35 کروڑ تو بلی چیز ہے نا۔ اچھا بعض لوگ دیکھیں جناب سورج کو خدا سمجھے بیٹھے ہیں، بعض آگ کو خدا سمجھے بیٹھے ہیں، اور ساری زندگی ان کے معبد خانے میں آگ جل رہی ہے، آگ جل رہی ہے، ابھی آگ بجھ جائے گی تو خدا مر گیا۔ اچھا خدا ہے کہ پانی ڈال دو تو خدا گیا۔ بس گمراہی کا حل کیا ہے آپ خود بتائیں۔ اور بڑے بڑے لوگ، یہ جتنے پارسی لوگ ہیں سب آتش پرست ہوتے ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں، ان میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ لیکن آگ کی پوجا میں لگے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جناب اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، یعنی اب بھی ہندوؤں میں ایسی قومیں موجود ہیں جو لنگم یعنی مرد کے عضو تناسل اور عورت کے اعضائے تناسل کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی بچہ تو انہی سے پیدا ہوتا ہے نا، تو یہ بھی تو تخلیق کا مرحلہ طے کرنے والی چیز ہے نا، لہذا اس کی بھی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یعنی عجیب عجیب انداز ہیں کفر کے، جو جہاں کسی گمراہی میں پھنسا ہے نا بس دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرما دے۔ یعنی پوری دنیا کے سامنے دیکھے موجودہ دور میں کتنے لوگ ہیں جو قادیانیت کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے، ایم اے، پی ایچ ڈی، بڑے بڑے سائنسدان،
بڑے بڑے علوم دنیا کے ماہرین، لیکن مرزا غلام احمد کو نبی بنا بیٹھے۔ حالانکہ ٹھنڈے دل سے کوئی آدمی اس کی زندگی کا مطالعہ کرے نا، نبی ہونا تو بڑی بات ہے، پتہ نہیں وہ شریف انسان بھی ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ نبی ہونا تو بڑی بات، یعنی اس کی لائف کا اگر آپ مطالعہ کریں کہ اس نے کہاں سے ایک عرضی نویس سے اپنی زندگی شروع کی، عرضی نویس تھا، عرضیاں لکھا کرتا، پھر جناب وہاں سے چلتے 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 پھر ایک حکیم نور الدین ہوتے تھے، اس کا چکر ساتھ چل گیا، اس نے جناب اس کے ساتھ چلایا، اور اس کے بعد مکاشفات اور رویا اور خواب اور قصے کہانیاں شروع ہوئیں۔ پھر انگریز کو اسلامی ملکوں میں اپنے تسلط کو مضبوط کرنے کے لیے فرقہ بندیوں کی ضرورت تھی، اس کو آدمی چاہیے تھے، اس نے پھر آدمی خریدے کہ لوگوں میں اختلاف پیدا کریں، کہیں قادیانیت کا مسئلہ کھڑا کرا دیا، کہیں نمازوں میں جھگڑا کھڑا کرا دیا، کہیں حاضر نادر کے مسئلے کھڑے کرا دیے، کہیں نور بشر کے مسئلے کھڑے کرا دیے۔ ورنہ ایمان سے کہو، حضور کے زمانے کو 1400 سال گزر گئے ہیں، آپ مجھے 12ویں صدی سے پہلے کسی ایک جگہ جھگڑا دکھا دیں کہ نور بشر کا جھگڑا ہوا۔ حضور کی مدت پاک جو ہے، حضور پاک کی وفات مبارک کو تقریباً یعنی اب 1416 سال جا رہا ہے ہجری کا، یعنی گویا 1415 سال گزر گئے۔ اب جناب پہلی 1000 صدی گزر گئی، 1000 سال گزر گیا، پھر 11ویں صدی گزر گئی۔ آپ کسی جگہ ہمیں دکھا دیں کہ نور بشر پہ مناظرہ ہوا ہو، نماز کے مسائل میں قوموں نے ایک دوسرے کے خلاف فتوے دیے ہوں کہ تیری نماز نہیں ہوتی، اور اگر وہ پاؤں اتنی کھولے گا تو نماز ہوگی، اتنی کھولے گا تو نہیں ہوگی، ہاتھ اٹھائے گا تو ہو جائے گی، ہاتھ نہیں اٹھائے گا تو نہیں ہوگی۔ ایک جھگڑا اگر 1100 سال میں کبھی پیدا ہوا ہو، کہیں علماء میں اگر علمی اختلاف بھی پیدا ہوا، احترام کے ساتھ جھگڑا کوئی نہیں ہوا، لڑائی کوئی نہیں، فساد کوئی نہیں، بالکل ایک علمی بات ہوتی تھی بس کہ بھی تم نے جو یہ فتویٰ دیا ہے کیوں دیا؟ انہوں نے کہا میرے پاس یہ حدیث ہے، اس نے کہا میرے پاس یہ حدیث ہے، اس نے کہا تمہاری حدیث کی سند کیا ہے، میری حدیث کی سند کیا ہے، اور جب ان کو پتہ چل گیا کہ بھی ہمارے مخالف کے پاس دلیل جو ہے وہ زیادہ باوزن ہے، انہوں نے کہا بس ختم ہو۔ ایک دوسرے کا احترام کا یہ عالم تھا کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ خود یا امام شافعی کے ماننے والے جو تھے، اگر استاد حنفی آ گیا ہے ان کی زبان سے کوئی بے ادبی کا لفظ نہیں نکلا۔ ساری کتابیں تقریباً جو ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے محمد بن حسن شیبانی سے پڑھی ہیں، جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ یعنی اندازہ کریں کہ ان کے آپس میں کتنا بڑا اختلاف ہے فتوے میں، لیکن کسی جگہ بلکہ قاعدہ فقہا کا یہ ہوتا تھا کہ قول اصحابنا صواب محتمل الخطا۔ قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ بھی ہمارے امام نے جو فتویٰ دیا ہے وہ صحیح ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ غلط ہو۔ ہمارے مخالف امام نے جو فتویٰ دیا ہے وہ غلط ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو، یعنی دونوں میں احتمال ہے۔ مجتہد جب کوئی اجتہاد کرتا ہے اس میں خطا بھی ہوتی ہے، ثواب بھی ہوتا ہے، اور مجتہد کو ہر حالت میں اجر ملتا ہے۔ اگر اس سے غلطی بھی ہو جائے پھر بھی اللہ اجر دیتے ہیں کہ تم نے محنت تو کی نا میرے دین کے لیے، اور اگر وہ ثواب پہ پہنچ جائے تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ لڑائی جھگڑا نہیں تھا، فساد نہیں تھا، سر پٹبل نہیں تھا۔ مجھے شرط لگا لیتا ہوں میں، آپ مجھے بالکل مورخین کی تاریخ ساری کنگھال ڈالیں، مجھے دکھائیں کہ کسی جگہ دیوبندی بریلوی کے نام پہ جھگڑا ہوا ہو 11 صدیوں میں، مجھے دکھائے کہ کسی جگہ مقلد اور غیر مقلد کا جھگڑا ہوا ہو اور معاملہ کفر تک چلا گیا ہو، کسی نے کتاب لکھی ہو اور دوسروں کو کافر کہا ہو،
امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو نعوذ باللہ کفر کا فتویٰ دیا ہو، یا امام صاحب کے مقلدین نے قطعا نہیں، علمی اختلاف ہوتے رہے، وہ علم کی حد تک ہوتے تھے، اور جب بات سمجھ آ جاتی تھی فوراً ایک دوسرے کو گلے لگا لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، جن کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا استاد ہے، اور جس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ محدثین نے لکھا ہے کہ اگر عبداللہ ابن المبارک کا نام لیا جائے تب بھی اللہ کی رحمت برس پڑتی ہے، کیونکہ وہ امیر المومنین ہے، حدیث کا بادشاہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب آیا تو میں نے اپنے استاد سے ماں کے حاضری دی، ملاقات کی، تو ان نے پوچھا کہ تم کہاں گئے تھے؟ تو میں نے کہا کہ میں کچھ عرصہ جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے فلاں فلاں جو پڑے ہوئے حضرات ہیں ان کی خدمت میں چلا گیا، تو میرے استاد شدید ناراض ہو گئے، کہنے لگے عجیب بات ہے، تو وہ حنفیوں کے پیچھے تھے، وہ تو اصحاب الرائے ہے، وہ تو اپنی رائے پہ فیصلے کرتے ہیں، نبی کی حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، اتنے بڑے آدمی ہو کر میرے شاگرد ہو کر کہاں تم پھنس گئے تھے؟ کہتے ہیں بڑے ناراض ہو گئے۔ اب میرے استاد سے، وہ تو اس دور کا وقت تھا، نہ موجودہ استاد تو نہیں، نہ موجودہ استاد کا حال رہ گیا، نہ شاگردوں کا حال رہ گیا، اب تو سب سے بڑا دشمن وہ ہوتا ہے جو تمہارا شاگرد ہو، سب سے زیادہ گالیاں وہی دیتا ہے جس نے تم سے پڑھا ہو۔ اب جناب فرماتے ہیں کہ میں چپ ہو گیا، استاد ناراض ہو کے چلے گئے۔ دوسرے دن فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ کاغذوں پہ مسئلے لکھے ہوئے تھے، میں نے اس میں نام وغیرہ نہ لکھا، صرف مسئلے لکھ دیے کہ مسئلہ یہ ہے، دلیل یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، دلیل یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، دلیل یہ ہے۔ وہ 3-4 کاغذ بنا کے جس راستے سے استاد گزرتے تھے میں نے وہاں کھڑے ہو کے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب استاد گزرے، دیکھا، السلام علیکم السلام حضرت، میں جا کے کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی کچھ مسئلے لکھے ہوئے ہیں، اور میں مجھے دے دو، میں نے پیش کر دیے۔ دوسرے دن فرماتے ہیں کہ جب مجھے بلایا تو کہنے لگے بابا عبداللہ بن مبارک میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، میری نصیحت غور سے سنو۔ میں نے کہا حضرت فرمایا جس عالم نے یہ مسئلے تمہیں لکھے ہیں سمجھائیں اسی کے پاس جا کے علم حاصل کرو۔ میں نے کہا یہی تو ہے امام ابو حنیفہ، اسی کے تو مسئلے ہیں حضرت، کل تو مجھے آپ ڈانٹ رہے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے پتا نہیں تھا کہ ان کا اتنا حدیث سے تعلق ہے، ہم نے تو سنی تھی لوگوں سے بات کہ وہ حدیث کو نہیں مانتے، اس کا تو استنباط دیکھ کے میں حیران ہو گیا کہ حدیث رسول کو اتنا بڑا سمجھنے والا الزم، ایسے لوگوں کو ہمیشہ جا کر پکڑ لو، ان کی زندگی ان کے ساتھ گزارو اگر تم عالم بننا چاہتے ہو۔ دیکھو کتنا دل میں ہے، بات پہنچ گئی، دل صاف ہو گیا، ختم، نہ لڑائی نہ جھگڑا۔ یہ سارے جھگڑے کب ہوئے ہیں یاد رکھو آپ کے پورے ایشیا میں، پورے انڈو پاک میں، کہ جب انگریز نے 12ویں صدی میں بدبخت نے وہاں جا کے تسلط جمانا شروع کیا، اس نے پھر اپنے مختلف طریقوں سے لوگوں کو خریدا، بعض لوگوں کو تو ایسے خریدا گیا کہ بکنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں بک چکا ہوں۔ وہ ایسے سودا نہیں کرتے کہ مولوی کے بعد آ جائیں اور آگے کہہ دیں کہ جناب یہ 20 لاکھ لے لو۔ کون اتنا بے ایمان ہے مولوی کہ 20 لاکھ لے کے دین بدل دے؟ وہ اتنا گہرے ہوتے ہیں کہ ایسے طریقے سے مولوی کا سودا کرتے ہیں کہ بکنے والے کو پتہ نہیں لگتا کہ میں بک گیا ہوں اور مجھے خریدا کس نے۔ اس انداز میں اب مثال کے طور پر میں نے ایک کتاب لکھی دروس حرم، مثال کے طور پہ وہ ایک کسی دوسرے ملک سے آدمی پیدا کریں گے، وہ میرے پاس آئے گا، مجھے ملے گا اور کہے گا حضرت آپ کی کتاب کا ہمارے ملک میں بڑا فائدہ ہوا ہے، بڑے لوگ مسلمان ہو گئے، بڑے لوگ موحد بن گئے، بڑے لوگوں نے شرک چھوڑ دیا، مہربانی فرمائیں میں 2 لاکھ نسخہ خریدنا چاہتا ہوں، مجھے دے دیں۔ اچھا جی، میں اور کتاب تو بابا 50 ریال کی ایک کتاب ہے،
انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں، ہم تو خریدنا چاہتے، میں وہاں جا کے اللہ کے لیے تقسیم کروں گا، اور اللہ کے حرم میں یہ میرا اور آپ کے درمیان میں راز ہے، میری یہ نیکی کسی کو ظاہر بھی نہ کرنا حضرت، میں اللہ کے لیے یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ اب اگر میری 1,00,000 کتاب 50 روپے والی کتاب، مجھے کتنے پیسے مل گئے؟ اور میں بھی خوش کہ میری کتاب بک رہی ہے، لوگ توحید پہ آ رہے ہیں، بدعت چھوڑ رہے ہیں، شرک چھوڑ رہے ہیں، سبحان اللہ، وہ یہاں سے لے جائیں گے سمندر میں ڈال دیں گے، مقصد مجھے پیسے دینا تھا، کسی بہانے میں مجھے وہ کروڑوں پیسے پہنچانے تھے۔ اب جناب وہ جب میری ضرورت ان کو پڑے گی پر وہی آدمی آ جائے گا کسی کام کے بہانے سے، وہ آگے کہے گا کہ حضرت گزارش یہ ہے آپ کی کتاب کا بڑا فائدہ ہوا ہے، اور فلاں ملک میں بھی ابھی 1,00,000 نسخے کی ضرورت ہے، فلاں ملک میں بھی 1,00,000 نسخے کی ضرورت ہے، فلاں ملک میں بھی 1,00,000 نسخے کی ضرورت ہے، لیکن حضرت آپ جو فلاں کام کر رہے ہیں نا اس میں آپ نہ پڑیں حضرت، چھوڑیں، اس سے آپ کو نقصان ہوگا، وہ مجھے راستے سے ہٹا دے گا، میں سمجھوں گا میرا خیر خواہ ہے، اس کے پیچھے تار ہلانے والا کوئی اور ہوتا ہے۔ اسی لیے جب مولویوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے انگریزوں سے پیسے لیے، وہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت، وہ کہتے ہیں جی ہمیں قرآن اٹھوا، ہم نے نہیں، کیوں انگریزوں سے تم نے نہیں لیے؟ دینے والے تو اور داڑھی والے تھے، دینے والا کوئی سامنے جو آیا ہوا تھا وہ تو انگریز تھا نہیں، وہ مولوی اپنی جگہ سچا ہے، وہ کہتا ہے میرے سر پہ قرآن رکھو، میں نے کبھی کافروں سے پیسہ نہیں دیا۔ اس انداز میں اس بدبخت نے 12ویں صدی میں ہمیں لڑایا، ہمارے محلے میں مسجدیں تقسیم ہو گئی، ہمارے نعرے تقسیم ہو گئے، ہمارے عقیدے تقسیم ہو گئے، کہیں جھنڈے لگ گئے، کہیں علم لگ گیا، کہیں ماتم ہو گئے، کہیں جناب قبروں پہ سجدے ہو گئے، کہیں عرس ہو گئے، کہیں 11ویں ہو گئی، کہیں 27ویں ہو گئی، کہیں میلاد پہ لڑا دیا، کسی جگہ پہ حضور کے والدین کے مسئلے پہ لڑا دیا۔ یہ سارا انتشار کیوں کرایا؟ کہ ہم لڑتے رہیں اور اس کی گرفت ہمارے اوپر مضبوط رہے۔ آج بھی دیکھ لو کیا ہو رہا پوری دنیا میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ مسلمانوں کو بات سمجھنے کی توفیق۔ دیکھو نا جی، ہمارا جب کعبہ ایک ہے، خدا ایک ہے، نبی ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، مکہ مدینہ ایک ہے، روزہ نماز حج زکات ایک ہے، جھگڑا کس بات کا؟ کس بات کا آخر جھگڑا ہے بھائی؟ جو بنیادیں ہیں وہ سب ایک ہیں، آج تک بنیادی مسئلہ کسی سے نہ بدلا ہے نہ بدل سکتا ہے۔ کوئی مولوی تمہیں یہ نہیں کہے گا کہ مدینے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، کوئی کہتا ہے؟ تو اگر مدینے کی طرف نماز نہیں ہوتی تو داتا صاحب کی طرف کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک موٹی سی بات۔ 1,24,000 صحابی نے کبھی میرے محمد مدنی کی قبر پہ نہ بوسہ دیا نہ سجدہ کیا۔ اگر میرے مدنی کی قبر پہ بوسہ سجدہ ناجائز ہے تو پھر کسی پیر کی قبر پہ کیسے جائز ہے؟ ایک کھلی ہوئی بات ہے، لیکن نہیں، ایسے لڑا دیا، ان کا دیکھا وہاں بھی نبی دا منکر، اولیاء دا منکر، یہ تو اوپر سے قرآن پڑھتے ہیں، اندروں تو نبی کو منندے ہی کوئی نہیں بابا۔ انہوں نے کہا ہاں یار بات ٹھیک ہے مولوی، بات کڑوی کرتا تھا، کچھ محسوس ہوتا تھا ہمیں بھی۔ لڑائی شروع ہو گئی، بس کام شروع ہو گیا۔ اچھا نبی کو نہیں ماننا جی، دوا نجدی صحیح نجدی، ہاں بھی بابا، نہ فاتحہ نہ درود نہ کل شریف نہ ختم شریف نہ انہ کل عرس شریف نہ 11ویں شریف نہ 12ویں شریف نہ سبز پگڑی شریف نہ جبہ شریف نہ کبا شریف۔ سیدھے سادے مسلمان وہی کام کرتے ہیں جو ابو بکر عمر کرتا تھا، ہم کیوں مانیں؟ بس ایک جھنڈا ہے لگا ہوا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو اتحاد دے، اللہ مسلمانوں کے جھگڑے دور کرے، اللہ تبارک و تعالی ان کو کفر کی سازشیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اب دیکھا ہے نا جی کہ مسلمانوں کے لیے انہوں نے کیسے چکر چلایا ہے کہ جی انسانی حقوق کے لیے، کہ ہر انسان جو ہے اس کا ایک حق ہے، عورت بھی انسان ہے تو اس کے حقوق کے لیے ہم 35,000 عورتیں اکٹھی ہو رہی ہیں کانفرنس میں، جو انسانی حقوق کے نام پر عورتوں کے حقوق کے آزادی کے لیے لڑیں گی کہ بھئی انسانی حقوق ہے، ایک عورت اگر 4 آدمیوں کے پاس رہنا چاہتی ہے اس کا حق ہے۔
ایک عورت تیری بیوی ہے، تیرے کمرے میں نہیں سونا چاہتی، اس کو تو اس سے بدبو آتی ہے، اس کو ایک اور آدمی سے اچھی خوشبو آتی ہے، اس کا حق ہے جانے دو۔ اگر عورت کو حمل ہو گیا ہے وہ گرانا چاہتی ہے، تم کون ہو روکنے والے؟ اس کی آزادی ہے، حق ہے، اس کو گروانے دو۔ اگر کوئی مرد سے بدفعلی کرنا چاہتا ہے تو کرنے والا کرانے والا راضی ہے، تم مولویوں کو کیا تکلیف ہے؟ اب جنگ لڑی جا رہی ہے، ابھی ابھی آگے پردہ اٹھے گا، دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ اور پھر اس میں مسلمان عورتیں بھی شرکت فرمائیں گی، مسلمان۔ انا للہ و انا، بس دعا کرو اللہ انہیں بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت۔ کسی سے ہماری کیا دشمنی ہے بھائی؟ ہمارا کیا دشمنی؟ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے۔ بس دعا مکے مدینے میں دعا کیا کرو کہ اللہ سب کو ہدایت دے اور اللہ آنکھیں کھول دے کہ ہم جو کنین چھپی ہوئی ہے نا، شوگر کوٹڈ بنا کے جو زہر چھپا ہوا ہے، وہ زہر ذرا ان کو نظر آ جائے۔ اس کو تو نظر آ جاتا ہے جس نے قرآن اور نبی کی اینک پہنی ہوئی ہے، اور جس کی آنکھوں پر قرآن و سنت کی اینک نہ ہو، اس کی آنکھوں پہ ہارورڈ کی اینک ہو، اس کی آنکھوں پہ انگریزوں کی اینکیں چڑھی ہوئی، ان کو نہیں نظر آتی ہو۔ دعا کریں اللہ کرے کہ ان کو بھی نظر آ جائے، اللہ سب کو ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ اسی فرما دی وہ قال ابن ابی حاتم الدرابی قال حدثنا علی بن میسرہ قال حدثنا عبد العزیز بن عثمان بن صاحب بن عبیدہ عن ایوب بن خالد قال يبعث على الهواء وكتب على الفتن ومن كان هواء والإيمان كان فتنة بيضاء مضية ومن كان هواء الكفر كان فتنة سوداء مظلمة ثم قرأ هذه الآية۔ کہتی ہے کہ اہل احوا یعنی اہل بدعت اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے والے، اور اسی طرح وہ لوگ جن کی خواہش جو ہے ایمان ہوگی، ان کے آگے تو ایسے ہوگا کہ جیسے کوئی روشن چیز چمکنے والی ہو، جیسے حضور نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں ایک چمکتی ہوئی شریعت دے کے جا رہا ہوں جو اتنی روشن ہے کہ جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، اور فرمایا جو آوا والے ہوں گے ان کے آگے ان کا فتنہ جو ہے ایسے ہوگا جیسے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہوں۔ اس کے بعد یہ آیت پڑھی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی نور ایمان نصیب کرے، اللہ ہر مسلمان کو نور ایمان نصیب کرے، اللہ ہر مسلمان کی اولادوں کو نور ایمان نصیب کرے۔ ایک آدمی نے غصے میں کسی دو آدمیوں سے جھگڑا ہوا تو وہ ننگا ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ ننگا ہو گئے چونکہ دکھایا تمہاری بیوی کا نکاح ٹوٹ گیا۔ نکاح کیوں ٹوٹ گیا؟ ننگا یہ ہوا قصور بیوی کا ہو گیا، دیکھنے والوں کی نکاح نہیں ٹوٹا، دکھانے والے کا ٹوٹ گیا۔ بھائی توڑتے ہو تو سب کا توڑو، جان چھوٹے، تاکہ 3-4 عورتیں تو فارغ ہوں اور 3-4 غریب لوگ شادی کر لیں گے، بھلا ہوگا ان کا۔ اللہ کے بندے نکاح کا کیا تعلق ہے؟ گالی تم